بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے ماہ رمضان کے فضائل۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، بس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اسی لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ مزید سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، بس ان کے توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ احادیث متفق علیہ ہے، اور ایک روایت میں ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، علامہ اینی کہتے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ رمضان میں گناہ اور برائیاں کثرت سے واقع ہوتی ہیں، اگر شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے تو اس طرح کی کوئی چیز رونما نہ ہوتی، تو میں کہوں گا کہ یہ امر گناہ کا واقع نہ ہونا ان روزے داروں کے لیے ہے جنہوں نے روزوں کی شرائط کی حفاظت اور ان کے آداب کی پاسداری کی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ شیاطین کو جکڑا جاتا ہے جو نہایت سرکش ہوتے ہیں، نہ کہ سارے شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، جیسا کہ بعض پہلی روایات میں ذکر ہوا ہے۔ اس سے مراد گناہوں کا کم ہونا ہے، جو کہ ایک حسی بات ہے۔ اس مہینے میں گناہوں کا وقوع باقی مہینوں کی نسبت کم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام شیاطین کو جکڑنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ گناہ اور برائیاں بالکل وقوع پذیر نہ ہوں،
کیونکہ شیاطین کے علاوہ خبیث نفوس بری عادات اور انسانی شیاطین کی وجہ سے بھی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر شیطان کو جکڑ بھی دیا جائے تو انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس تو اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی کرنے والا آواز دیتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے آ، اور اے سرکش متلاشی رک جا، اور یوں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جو اس کے ثواب سے محروم کر دیا گیا وہ گویا ہر خیر سے ہی محروم کر دیا گیا۔ ناظرین، ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر روز و شب کئی غلام اور باندیاں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور بے شک رمضان المبارک میں ہر روز مسلمانوں کے لیے ایک دعا مقبول ہوتی ہے، وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جب کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف تمہاری ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی عملی کوششوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، لہٰذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا علم ہوتا تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ امام سیوطی نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے، مگر رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بڑھ کر عطا فرمانے والے ہوتے، اور اس مہینے کے آنے پر قیدیوں کو رہا کرنا اور فقراء و مساکین پر خرچ میں وسعت لانا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ ناظرین، ملا علی قاری نے فرمایا، وَآتَى كُلَّ سَائِلٍ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رمضان شریف میں اپنی عام عادت مبارکہ سے بھی زیادہ عطا فرماتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ عطا نہ کرتے، بلکہ صحیح مسلم میں تو یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ کبھی مانگا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ آ سکتا تھا اس کو عطا فرمایا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا، اے میری قوم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ جب وہ عطا فرماتے ہیں تو اس کے بعد کسی غربت و فقیری کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ امام بخاری نے حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لفظ نہیں نہ فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حورین پر پھیل جاتی ہے۔ پس وہ حورین یہ دعا مانگتی ہیں، اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ناظرین، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر رات 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے رہائی دیتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ تمام راتوں میں رہا کردہ تعداد کے برابر مزید لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن روزہ دار اس میں سے داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا، کہاں ہے روزے دار؟ بس وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اس سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن روز قیامت بندہ مومن کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے اللہ، دن کے وقت میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے رات کو اسے نیند سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، آمین آمین آمین۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ جب آپ منبر پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے کہا آمین آمین آمین؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا،
جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو اور وہ دوزخ میں داخل ہو جائے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ جبرائیل نے مجھ سے کہا آپ اس پر آمین کہیں، بس میں نے آمین کہا۔ اور جبرائیل نے کہا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آیا اور مر گیا تو جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کرے۔ آپ اس پر بھی آمین کہیں، بس میں نے آمین کہا۔ پھر کہا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور وہ مر گیا تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کرے۔ آپ اس پر آمین کہیں، بس میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور روزہ ڈھال ہے، جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش کلامی کرے اور نہ جھگڑے، اور اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے، ایک فرحت افطار جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری فرحت دیدار کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا۔ ناظرین، حضرت علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ عظمت والا ہے، کیونکہ اسی میں روزہ جیسی عظیم عبادت اور شب قدر جیسی عظیم رات ہے۔ اس وجہ سے حدیث قدسی میں رب تعالیٰ نے فرمایا، روزہ تو فقط میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دینے والا ہوں۔ یقیناً اس ماہ میں صدقات کا ثواب اور اعمال صالحہ و خیر اور اس طرح دیگر عبادات کا ثواب بھی کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے امان ظہری نے فرمایا، رمضان میں ایک تسبیح رمضان کے علاوہ مہینوں کے 70 تسبیحات سے افضل ہے۔ مزید روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور اس کے ساتھ بندہ خود کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دیتا ہوں، یہ اللہ کا فرمان۔